بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آج کی آیت میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کن حضرات پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ یہاں زکوٰۃ اور وجوبی صدقات وہ سارے اس میں آ جائیں گے، زکوٰۃ بھی، وجوبی صدقات بھی، فطرانہ وغیرہ۔ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے جن کا بالترتیب اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات صرف فقراء کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور صدقات وصول کرنے والے جو عاملین ہیں ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جو اسلام جن نے قبول کیا ان کی تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے، وفی الرقاب، غلاموں کی گردن چھڑانے کے معاملہ میں ان کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، والغارمین، مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جن میں سے اب جو ہے وہ 7 مصارف جو ہیں وہ ان کے لیے زکوٰۃ یا وجوبی صدقات ہیں۔ ایک جو مصرف ہے تالیف قلب والا، یہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں سب صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا کہ تالیف قلب والا جو تھا اس کے لیے پھر زکوٰۃ جو تھا اس مصرف کو ختم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تالیف قلب کے لیے کیوں دی جاتی تھی؟ کیونکہ اسلام جو تھا وہ ابتدا میں تھا اور اسلام کو افرادی قوت کی بھی ضرورت تھی، تو اس لیے تالیف قلب کی جاتی تھی کہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جاتی تھی، تاکہ دیگر کفار مشرکین جو ہیں ان کی توجہ اس طرف ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی مالی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ابتدا میں چونکہ مسلمانوں کو اسلام کو افرادی قوت کی ضرورت تھی، تو جب اسلام کا غلبہ ہوا، مختلف اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائیں، ہر طرف اسلام غالب آیا، تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس بات پر اجماع کیا کہ اب اس چیز کی، جب اسلام غالب آ چکا ہے تو اب اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ہم افرادی قوت کے حصول کے لیے ان کو اپنی طرف متوجہ کریں، اسلام خود ہی اب غالب ہے۔ تو یہ تالیف قلب والا جو ہے یہ مصرف، یہ صحابہ کرام کے اجماع سے اس کو ختم کیا گیا۔ بعض مفسرین اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے خود اپنے طور پر ختم نہیں کیا، بلکہ ان تک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نہ کوئی قول صحابہ کرام کے پاس ضرور ہوگا، جس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر صحابہ نے اجماع کر کے تالیف قلب والا مصرف ختم کیا۔ اس کے علاوہ جو باقی 7 مصارف ہیں ان کی اختصار کے ساتھ میں تفصیل ساتھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے۔ فقیر کون ہے؟ یہ گلیوں میں بازاروں میں جو پھرتے ہیں یہ شرعی فقیر نہیں، یہ پیشہ ور ہے۔ شرعی فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب نہ ہو، وہ شرعی فقیر ہے جس کے پاس شرعی نصاب نہیں۔ شرعی نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار کی مالیت اس کے پاس موجود ہو، یا اتنی مالیت کا کاروبار ہو، یا 7.5 تولے سونا
یا اس کی مالیت کے برابر اس کا کاروبار ہو یا اس کے پاس نقد موجود ہو۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی 7.5 تولے سونا، تو دوسری طرف 2 نصاب ہے نا، چاندی بھی نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے یا سونا تھوڑا ہے تو باقی اس کے پاس نقدی یا سونا تھوڑا ہے، اس کی قیمت ملائے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تو پھر تو وہ صاحب نصاب ہے۔ مثلا آج کل جو ہے وہ 1,80,000 کے میرے خیر وہ لگ بھگ ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ تو اتنا نصاب جو ہے وہ کسی کے پاس ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ تو یہ 2 نصاب ہیں۔ جس کے پاس یہ شرعی نصاب نہیں، نہ چاندی کا نصاب ہے نہ سونے کا نصاب ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ شرعی فقیر ہے۔ اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص، کیونکہ سوالات تو کرنے والے اکثر ہوتے ہیں، گلی بازاروں میں مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، جو شرعی صاحب نصاب نہیں، جس کے پاس شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اس کو اس وقت تک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں جب تک اس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے۔ اور ادھر جیبیں ان کی بھری ہوتی ہیں پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جو شرعی جس کے پاس نصاب نہیں وہ فقیر ہے۔ شرعی فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب نہیں، نہ چاندی کا نہ سونے کا۔ اور اس کے لیے مانگنا کب جائز ہے؟ جب ایک وقت کا بھی اس کے پاس نہیں، ایک وقت کا بھی اس کے پاس نہیں، تب اس کے لیے اس وقت کے لیے جو اس کے پاس نہیں ہے اس وقت کے کھانے کے لیے مانگنا جائز ہے شرعی طور پر۔ یہ ہے شرعی فقیر۔ اور دوسرے نمبر پر آ گیا مسکین۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی نہیں۔ فقیر تو وہ ہے جو شرعی صاحب نصاب نہیں، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کے لیے نہیں۔ تو اس کے لیے بھی جس وقت کا نہیں ہے اس وقت کے کھانے کے لیے اس کے لیے بھی مانگنا، سوال کرنا جائز ہے۔ وہ الگ بات ہے، کوئی قناعت پسند ہو اور وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہی توکل کر کے نہ مانگے تو وہ اس کا اپنا ایک تقوی یا اس کا اپنا ایک معیار ہے، ورنہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ والعاملین علیہا، صدقات پر جو عاملین ہیں، عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، مختلف دور دراز علاقوں میں بھیجتے تھے، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں میں جاؤ، وہاں سے جا کر زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب اس دور کے اندر زکوٰتیں یا تو اناج کی ہوتی تھی یا زیادہ تر جانوروں کی ہوتی تھی، جانوروں کی زکوٰۃ، اور درم و دینار کی، یہ سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، ان کی زکوٰۃ ہوتی تھی۔ تو جو صحابہ کرام زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جاتے تھے، اب وہ ظاہر ہے وہ 10 دن کے لیے گئے ہوئے ہیں، مہینہ ان کو لگ گیا اس دور کے مطابق جو سفر ہوتے تھے ان کے، تو اب پیچھے تو اس کے معاملات جو ہے وہ تو رک گئے ہیں، اس کے اپنے معاش کے معاملات تو رک گئے ہیں، وہ تو اسلام اور حضور کے حکم پر وہ گیا ہوا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، پیچھے اس کے گھر بار کے لیے، معاش کے لیے وہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اس کے لیے پھر شریعت نے، اسلام نے اجازت دی کہ وہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کے دنوں کی مناسبت سے ان کو زکوٰۃ کے مال سے ان زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو بطور معاوضہ، بطور اجرت، مزدوری ان کو زکوٰۃ کے مال سے دینی یہ جائز ہے، یہ اللہ نے اجازت دی۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو جو ہے وہ ان پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے بطور اجرت اور ان کی مزدوری کے۔ آگے والمؤلفۃ قلوب، وہ میں نے عرض کر دی ہے اس کا کہ یہ اب مصرف نہیں ہے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں، غلام ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد مدبر، ایک ہوتا ہے عبد مکاتب۔ عبد رقیق وہ ہے جو پوری طرح مالک کے قبضہ کے اندر ہے، عبد رقیق، اور ایک ہے عبد مدبر۔ مدبر غلام وہ ہوتا ہے جس کو آقا یہ کہہ دیتا ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، وہ ہوتا ہے عبد مدبر۔ لیکن یہاں پر جس غلام کی آزادی کے لیے ہے وہ ہے عبد مکاتب۔ عبد مکاتب وہ ہے کہ اس کا اپنے آقا مالک کے ساتھ مکاتبت، ایک معاہدہ ہوا ہے،
معاہدہ ہوا ہے کہ اس کے آقا نے اس غلام کو کہا ہے کہ اتنا پیسہ مجھے کما کر دے تو آزاد ہے۔ اب وہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے، آزادی کے لیے اس کو مثلاً 10,000 درہم چاہیے، آج کے دور میں مثلاً اس کو اگر 50,000 روپے چاہیے، تو وہ اگر وہ کما نہیں سکتا یا کما رہا ہے تو اس کی آزادی کے لیے بندوبست نہیں ہو رہا، تو شرعی طور پر پھر اسلام نے، قرآن نے اس کی اجازت دی کہ ایسا غلام جو اپنی گردن آزاد کروانا چاہتا ہے مکاتبت کے سلسلہ میں، تو مسلمان زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر کے اس کو غلامی سے آزاد کروا۔ تو یہ غلام عبد مکاتب جو ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا والغارمین، مقروض، لیکن ہر مقروض نہیں، ایسا قرضہ نہیں جو گناہ کی بنا پر اس پر چڑھا ہو۔ مثلا ایک بندے نے قرضہ اٹھا کر سینما گھر بنایا ہے، ایک بندے نے قرضہ اٹھا کر جوا خانہ بنا دیا ہے، ایک بندے نے جوے کے اندر کئی پیسہ ہار کے کئی وہ اپنے اوپر قرضہ چڑھا دیا، تو ان کے لیے نہیں ہے یہ گناہ کے طور پر اس پر قرضہ نہیں آیا۔ ویسے اس نے کسی سے قرض لیا، کسی گناہ کے کام کے لیے قرض نہیں لیا، تو ایسا مقروض جس پر قرضہ ہے تو اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرضہ ادا کر کے اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ فی سبیل اللہ، سب سے پہلا فی سبیل اللہ کے اندر مقام آتا ہے جہاد، کہ کوئی ایسا مجاہد ہے مالی طور پر کمزور ہے لیکن جہاد میں جانا چاہتا ہے، مالی طور پر کمزور ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جانا چاہتا ہے لیکن ساز و سامان نہیں ہے، تو اس مجاہد کے جہاد میں جانے کا بندوبست کوئی اگر زکوٰۃ کے مال سے کرتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ اس مجاہد کا سارا اس کا خرچہ فی سبیل اللہ۔ اسی طرح فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس آیت کی تحت لکھا ہے مفسرین کو حاجی ہے، اب تو حجاج حاجی جاتے ہی وہ ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر جاتے تھے وہ پیدل ہی جاتے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی پیدل چل پڑا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل جیب خالی ہے، وہ بھی چل پڑا ہے۔ تو یہ فی سبیل اللہ کے اندر وہ بھی حجاج آ گئے کہ جو حج کے لیے گئے ہیں اور آنے جانے کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ گئے ہوئے ہیں اور ان کے سفری اخراجات کے لیے، ان حجاج کی اس سفر کے دوران مدد کرنے کے لیے یہ حاجیوں پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فی سبیل اللہ جو مدارس دینی ہے، جہاں پر دین پڑھنے والے طلباء، وہ ان طلباء پر خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن وہ فی سبیل اللہ وہ اگلے معنی کے اندر زیادہ آتا ہے، کیونکہ وہ جو طلباء آئے ہوئے دور دراز علاقے سے، وہ تو مسافر ہیں، وہ مسافر ہیں۔ اس زمرہ میں ان طلباء پر خرچ کرنا دو طرح سے آ جاتا ہے، ایک فی سبیل اللہ کہ وہ دین پڑھنے والے ہیں، اور دوسرا وہ مسافر ہیں، دوسرا وہ مسافر ہیں، تو دونوں چیزیں ان طلباء کے اندر آ جاتی ہیں فی سبیل اللہ۔ لیکن ہمارے اکثر مدارس ان کے اندر یہ مسئلہ، اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، لیکن الحمدللہ جتنے میں پڑھ کے آیا ہوں، ہمارے فقہ شریف آج بھی یہی عمل ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں ان زکوٰۃ کے پیسوں کو ڈائریکٹ مدرسے پر استعمال نہیں کرتے، یہ جائز بھی نہیں۔ مدرسے کی تعمیر پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جدھر میں پڑھا ہوں ادھر ہمارے مدرسے میں، ادھر طریقہ کار یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں وہ پہلے ان طلباء کو ان کا مالک بنایا جاتا ہے، وہ طلباء اس پیسے کے مالک بنتے ہیں، پھر وہ طلباء کہتے ہیں کہ ہم یہ مدرسے کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ایسا، یا مدرسے کی تعمیر میں وہ دے دیں، مدرسے کے لنگر خانہ میں، دیگر استعمال کے اندر، معاملات کے خرچ کے اندر وہ طلباء پھر اس کو خرچ، پہلے طلباء کو مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے کے اندر شرط یہ مین ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت ایک تو زکوٰۃ کی نیت ہو، اور دوسرے نمبر پر جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو مالک بنانا ہے۔ اسی وجہ سے قبرستان کی دیواروں پر، قبرستان کی چار دیواری پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، کیوں؟ ادھر کس کو مالک بنانا ہے؟ مردوں کو، مردے مالک نہیں بن سکتے، لہٰذا قبرستان کی چار دیوار پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، مسجد پر نہیں زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے،
مسجد کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگانے کے لیے وہی ہیلا کیا جائے گا، کسی غریب فقیر کو دیے جائیں گے پیسے، اس کو مالک بنایا جائے گا، وہ فقیر کہے کہ میں نے یہ قبول کر لیے، اب میں اپنی طرف سے مسجد کو دیتا ہوں۔ یہ اس ہیلے کے تحت وہ پھر، کیونکہ جب فقیر تک پہنچ گئے وہ زکوٰۃ ختم ہوگی، جب فقیر تک پہنچ کے زکوٰۃ ادا ہوگی، اب فقیر دے گا مسجد کو تو وہ زکوٰۃ نہیں، وہ ہدیہ ہے۔ تو مسجد پر بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں استعمال ہو سکتی۔ تو فی سبیل اللہ کے اندر یہ چیزیں، وابن السبیل مسافر، مسافر پر زکوٰۃ، مسافر کے اندر سفر کے دوران کوئی بندہ ہے، اگرچہ گھر میں جتنا مرضی اس کا بینک بیلنس ہے، لیکن سفر کے دوران اس کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر پہنچنے کے لیے اس کو کچھ چاہیے، تو کوئی ساتھ اس کے مسافر ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، تو اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کے لیے لینا جائز ہے۔ گھر میں جتنا مرضی وہ امیر ہے، لیکن اب سفر کے اندر اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شرعی طور پر وہ اس کے پاس نصاب نہیں، تو وہ مسافر ہے، تو اس مسافر کی مدد کرنا اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے، تو یہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے یہ زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کے اندر چند ایک دو باریک مسائل بھی ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ کئی بندے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم سارا سال غرباء کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو اگر وہ اکاؤنٹ کریں تو وہ ہمارا تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ وہ تب ادا ہوگی جب دیتے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت کی تھی۔ اگر سارا سال آپ ہر روز، فقیر کو کوئی بندہ ہر روز 100 روپیہ دیتا ہے اور زکوٰۃ کی ہر روز نیت کرتا ہے میں زکوٰۃ کی نیت سے فقیر کو دے رہا ہوں، وہ بھی فقیر شرعی جس کو لگتی ہو زکوٰۃ، کہ روز 100 روپیہ دیتا ہے، سال بعد جب اس کا سال پورا ہونا ہے وہ حساب لگائے پورے سال کا 100 روپیہ میں دیتا رہا تو کتنے بنے ہیں۔ اب وہ سال کے بعد اپنے باقی مال کا حساب لگائے، نصاب کا، مالیت کا، اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ فرض کیا اس نے پورے سال کے اندر 10,000 روپے 100 کر کے زکوٰۃ کی نیت سے ادا کیے، سال کے بعد اس نے اپنی زکوٰۃ کا اندازہ لگایا، اس کی زکوٰۃ بنتی تھی 12,000، اب اس کے اوپر صرف 2,000 باقی ہے، کیونکہ 10,000 تو پورے سال کے اندر 100 کر کے اس نے زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر دی، تو باقی 2,000 رہ گئے، تو وہ زکوٰۃ کی نیت سے بعد میں ادا کر دے۔ اور اگر کسی نے پورے سال کے اندر لاکھوں روپے دیے غرباء مساکین کو، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، سال کے بعد حساب لگایا، اس کی 5 لاکھ زکوٰۃ بن گئی، وہ کہے میں تو پورا سال دیتا رہا ہوں، جو دیتا رہے وہ زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا، اب زکوٰۃ اس نے دینی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا اس بندے کو مالک بنانا ہے، جس کو دینی ہے اس کو مالک بنانا ہے زکوٰۃ، چاہے وہ زکوٰۃ کے پیسے اس کو نقد پیسے دے دیں، چاہے اس کو ان پیسوں کی کچھ چیز خرید کر دے دیں، چاہے چیز خرید کر دے دیں، سودا سلم کوئی اسباب مال خرید کر دیں، چاہے نقدی پیسے دے دیں، زکوٰۃ کا اس بندے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ فقیر بھی ہو اور نمازی ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ شرعی طور پر فقیر بھی ہو، نمازی ہو۔ علماء فقہا فرماتے ہیں بے نمازی کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے، بے نمازی کو زکوٰۃ دینا یہ مکروہ ہے۔ ایسے بندے کو زکوٰۃ دیں جو نمازی ہو، فقیر بھی ہو، مستحق بھی ہو اور نمازی ہو، اس کو زکوٰۃ دیں۔ ہاں کسی بے نمازی کو دے کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ہے مکروہ، ہے کراہت ہے اس کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، یہ جو جتنے بھی مصارف ہیں، چاہے ان سب کو تھوڑی تھوڑی کر کے دے دے، چاہے ایک ہی بندے کو دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ مثلا ایک بندے نے زکوٰۃ، اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں 10,000 روپے، اس نے دینے ہیں، چاہے ان میں سے چند ایک کو مشترکہ تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے، چاہے ایک ہی بندے میں ساری دے دے، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت کسی غریب فقیر کو اتنی زکوٰۃ نہیں دینی کہ وہ بھی صاحب نصاب ہو جائے، صاحب نصاب کی مقدار سے کم اس کو زکوٰۃ دیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ مختلف بندوں نے اس کو زکوٰۃ دی ہے، تو مختلف بندوں نے جو زکوٰۃ دی تو اس کے پاس وہ نصاب کی مالیت بن گئی، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بندہ
مثلا 1,80,000 روپیہ جو زکوٰۃ کا وہ نصاب بن رہا ہے، تو ایک بندہ ایک ہی فقیر کو 2 لاکھ دے کر اس کو صاحب نصاب بنا رہا ہے، تو بجائے اس ایک کو صاحب نصاب بنانے کے وہ 2-3 کو دے نا، 2-3 فقراء کو دے. تو یہ بھی ایک ہے کہ ایک ہی فقیر کو زکوٰۃ کے اتنے پیسے نہ دیے جائیں کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، اس سے کم اس کو دیے جائیں تاکہ وہ صاحب نصاب نہ رہے. کیوں؟ اس کے لیے زکوٰۃ لینا ہی جائز تب تک کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا. جب صاحب نصاب وہ خود بن گیا تو اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. تو یہ چند زکوٰۃ کے مسائل تھے. اگر اور بھی کسی کا اس کے متعلق ذہن میں مسئلہ ہو تو بعد میں پوچھ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.